مسیح یسوع کے زندہ اور پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم یونس ایم سالم اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ وفادار آسمانی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو زندہ ہے، عبدالآباد زندہ ہے۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جس کے نام سے ہم نامزد ہیں۔ سارا جلال، ساری عزت تجھے دیتے ہیں۔ تیرے خادم پاسٹر خالد امناز صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ اب سے تیرے کلام کو پیش کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما اور تمام سامعین کی مدد کرنا، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے زبور نمبر 5 اس کی 7ویں آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس پر۔ آج ہم بات کریں گے زبور نمبر 5 7ویں آیت کا دوسرا حصہ۔ لکھا ہے، میں تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ سب سے پہلی بات جو زبور نویس اس آیت کے اندر کہتے ہیں کہ میں تیرا روب مان کر، وہ کہتے ہیں میں تیرا روب مان کر۔ اگر کسی کا روب تسلیم کیا جائے، مانا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے سے معتبر، اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے عظیم تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اور جب زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میں تیرا روب مان کر، تو یہاں پر عبرانی زبان کا جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عبرانی زبان کا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یرے، اور یرے کا مطلب یہاں روب اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس لفظ کا دیگر جگہوں پر ترجمہ زیادہ تر خوف اور ڈر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یرے جو ہے عبرانی زبان کا لفظ، اس کا ترجمہ یہاں پر روب۔ زبور نویس کہتا ہے کہ میں تیرا روب مان کر، یعنی میں تیرے روب کو تسلیم کروں گا، میں تیرے روب کو قبول کروں گا، میں اس بات کو مانوں گا کہ تو جو ہے وہ عظیم ہے اور تو جو ہے وہ معزز ہے، اور اس کو زبور نویس عزت دے رہا ہے، آنر دے رہا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرا روب مان کر، تو ایکچولی وہ اس کو عزت دے رہا ہے، اس کی رسپیکٹ کر رہا ہے اور اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، تعظیم ہمیشہ اسی کی جاتی ہے جس کا روب مانا جائے اور جس کو معتبر سمجھا جائے، جس کو معزز سمجھا جائے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ یہ جو لفظ یرے ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر روب ہے، تو عام طور پر اس کا ترجمہ ڈر اور خوف کیا جاتا ہے۔ تو بائبل میں بارہا آپ کو ملے گا خدا سے ڈرنے کا اور خدا کا خوف رکھنے کا۔ خدا کا خوف رکھنے اور خدا کے ڈرنے کے جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ خدا کا روب ماننا یا خدا کو جو ہے عظیم ماننا اور سمجھنا۔ تو خدا کے ڈر اور خوف کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ بڑی عظیم اور اعلیٰ ہستی ہے، تو اس کے روب کو قبول کرتے ہوئے، اس کے ڈر اور خوف کو مانتے ہوئے، اسے رسپیکٹ دینا، اسے عزت دینا، کیونکہ وہ بڑی معتبر اور بڑی اعلیٰ ہستی ہے۔ تو پہلی بات یہاں پر زبور نویس جو ہے یہ
خدا کے روب کو ماننے کی بات وہ کر رہا ہے۔ دوسری بات زبور نویس یہ کہتا ہے کہ تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے۔ یہ جو رخ کرنا ہے، یہاں پر زبور نویس کہتا ہے کہ تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے، اس کی توجہ، رخ کرنے کا مطلب ہے توجہ کرنا، رخ کرنے کا مطلب ہے نگاہ کرنا، رخ کرنے کا مطلب ہے دھیان ادھر کرنا، رخ کرنے کا مطلب ہے کہ سوچ خدا کے ہیکل کی طرف ہو، ذہن خدا کے ہیکل کی طرف ہو، اور خیال خدا کی ہیکل کی طرف ہو۔ اس سے مراد یہ ہے، رخ کرنے سے مراد کہ ہیکل کے ساتھ مینٹلی طور پر اٹیچ ہونا، مینٹلی طور پر اٹیچ رہنا، اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہی بات وہ زبور نویس کر رہا ہے کہ رخ کر کے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا رخ خدا کی طرف ہے، خدا کے کلام کی طرف ہے، یا پھر خدا کے گھر کی طرف ہے، تو یاد کریں کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف پھر ہماری بیک ہے۔ لیکن اگر ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اگر ہماری توجہ دنیا کی چیزوں کی طرف ہے، تو پھر جو ہے وہ خدا کی طرف ہماری بیک ہے۔ تو خدا کی طرف جو ہے ہماری بیک، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب ہیکل کی طرف رخ ہے، جب ہیکل کی طرف رخ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے گھر کو ترجیح ہے۔ اس کے میننگ یہ ہے کہ توجہ خدا کے گھر کی طرف ہے، نگاہ خدا کے گھر کی طرف ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کے گھر کی طرف توجہ نہ کی، خدا کے گھر کی طرف دھیان نہ دیا، ان لوگوں سے خدا کو شکوہ، شکایت نظر آتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میرے جو گھر ہے، لوگوں نے اس کی طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی۔ یہ خدا نے لوگوں سے شکوہ کیا۔ تو یہ ایسے لوگوں سے شکوہ ہے جن کا رخ خدا کے گھر کی طرف نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے یہ شکوہ اور شکایت ہے۔ اور جن لوگوں کا رخ خدا کے گھر کی طرف ہوا، یا جن لوگوں نے اپنا رخ خدا کے گھر کی طرف کیا، تو انہوں نے اس وجہ سے برکات کو حاصل کیا، اور خدا کے گھر میں آنے کی وجہ سے وہ ناموری حاصل کی، خدا کے گھر کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے عزت اور شہرت حاصل کی۔ تو یہاں پر جب رخ چینج کرنے کی ضرورت ہے، رخ بدلا ہے، تو زبور نویس کا بیان یہ ہے کہ اس کا رخ خدا کے گھر کی طرف اور خدا کے ہیکل کی طرف وہ پہلے کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ترتیب بڑی خوبصورت ہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا وہ روب مان رہا ہے، قبول کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خدا کے گھر کی طرف رخ کر رہا ہے۔ آگے تیسری بات بھی آئے گی، ابھی میں ترتیب کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت ہے۔ اور خدا کے گھر کا رخ کرنا یہ ہر حالت میں ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صورتحال اچھی ہے تو ہمارا رخ خدا کے گھر کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہر حالت میں جو ضروری ہے ہمارا رخ خدا کے گھر کی طرف ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا دانیل کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ دانیل شیروں کے سامنے پھینکا جائے اور کیا جائے، تو اس سے پہلے اگر آپ پڑھیں تو ریزن یہ تھا کہ جو دانیل کے مخالف تھے وہاں لوگ، انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ 30 دن تک کسی معبود کو، کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف تجھے ہی سجدہ کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے
تو وہ شیروں کے سامنے پھینکا جائے، اور وہ جانتے تھے کہ انہی باتوں میں دانیل کو ہم پکڑ سکتے ہیں، اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ نوشتہ لکھا گیا، بادشاہ کے اس پر سائن ہوئے، اور یہ لکھا کہ 30 دن تک کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے، کسی کی عبادت نہ کرے، صرف بادشاہ کو سجدہ کیا جائے، اور بادشاہ نے اس پر دستخط کر دیے۔ اور پھر دانیل کو دیکھیے کہ یہ متواتر ہر روز دن میں 3 مرتبہ حسب معمول، نوٹ کیجئے، حسب معمول، جس طرح اس کا معمول تھا، جس طرح وہ ہر روز کرتا تھا، جس طرح اس کی نیچر میں، عادت میں شامل تھا کہ اپنی وہ کوٹھڑی کا دروازہ کھولتا ہے یروشلم کی طرف، اور رخ کر کے 3 مرتبہ دعا کرتا ہے۔ حالات تو بہتر نہیں تھے، حالات تو اس کی فیور میں نہیں تھے، لیکن دانیل کو دیکھیے، اس نے 3 مرتبہ ادھر توجہ کر کے، 3 مرتبہ ادھر رخ کر کے وہ دعا کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے خدا کی پاک حضوری میں، اور خدا سے بات کرتا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ منع کیا گیا ہے، اور اس شخص کو خدا نے شیروں کے منہ سے چھڑایا، اس شخص کو خدا نے شیروں کے پنجے سے چھڑایا، اور وہ زندہ رہا۔ ریزن یہ تھا کہ اس کا روح خدا کی ہیکل کی طرف تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن لوگوں کا روح خدا کی ہیکل کی طرف ہوتا ہے تو موت ان سے ٹل جاتی ہے۔ جن کا روح خدا کی ہیکل کی طرف ہوتا ہے، ان لوگوں کو خدا مصیبت میں سے نکالتا ہے۔ جن لوگوں کا روح خدا کی ہیکل کی طرف ہوتا ہے، یقیناً خدا ان کے لیے گواہی پیدا کرتا ہے، اور یہ خوبصورت گواہی آج ہم بڑی دلیری کے ساتھ دے سکتے ہیں کہ دانیل شیروں کے درمیان رہ کر بھی زندہ رہا، رات بھر وہ شیروں کے درمیان رہا، لیکن پھر بھی زندہ رہا۔ ریزن یہ تھا کہ سختی کے ایام میں بھی اور ممنوع دنوں میں بھی اس کا رخ خدا کی ہیکل کی طرف رہا، خدا کے گھر کی طرف رہا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، کلام میں لکھا ہے نا، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا، یہ لکھا ہے۔ اور دنیا کی بڑی خوبصورت یہ ضرب المثل ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اگر تیرا رخ خدا کے گھر کی طرف ہے تو میرے بھائی خدا کا رخ بھی تیرے گھر کی طرف ہوگا۔ تیرا دھیان خدا کے گھر کی طرف ہے، تیری توجہ خدا کے گھر کی طرف ہے، تیری دلچسپی خدا کے گھر کی طرف ہے، تو خدا کا دھیان بھی تیرے گھر کی طرف ہوگا، خدا کی توجہ بھی تیرے گھر کی طرف ہوگی، اور خدا کی نگاہ بھی تیرے گھر کی طرف ہوگی، اور خدا کا رخ بھی تیرے گھر کی طرف ہوگا، کیونکہ جس پیمانے سے ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو یہ بڑا ضروری بات ہے۔ زبور نویس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے وہ خدا کے گھر کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ تو رخ کرنے سے مراد توجہ خدا کے گھر کی طرف ہے، دھیان خدا کے گھر کی طرف ہے، سوچ خدا کے گھر کی طرف ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایسے لوگوں کی بات ہے جو خدا کے گھر کو اہمیت دیتے ہیں، جو خدا کے گھر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہاں پر خدا کے گھر کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے گھر کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے، اگر تو خدا کے گھر کو ترجیح دیتا ہے تو خدا بھی تیرے گھر کو ترجیح دے گا، برکت کے لیے، اور اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے خدا ترجیح دے گا۔ تو اگر خدا سے ڈرنے والا ہے تو تیرے کلام میں لکھا ہے اس کے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ تو جب اس کا فرشتہ تجھے تیری رکھوالی کرتا ہے، نگاہ بانی کرتا ہے، تو یہ تیرے گھر کو ترجیح دینے والی بات ہے۔
تو یہاں پر زبور نویس نے خدا کے گھر کی طرف رخ کرنے کی بات کی ہے، اور یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو۔ یاد کریں اس کے اندر جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا کی طرف ہمارا رخ ہوگا تو خدا کی طرف بیک ہوگی، تو جب خدا کی طرف رخ ہوگا تو دنیا کی طرف بیک ہوگی۔ تو دنیا کی چیزیں اور دنیا کو آپ پیچھے پھینک دیں، فرنٹ پہ خدا کو رکھے، مد نظر خدا کو رکھے اور دھیان میں خدا ہو۔ تو ایسے لوگوں سے خدا شکوہ کرتا ہے جن کا رخ خدا کی طرف نہیں ہے۔ جب رخ خدا کی طرف نہیں ہے، یاد کریں، تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خدا کو ترجیح نہیں ہے، کیونکہ جس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، جس کو ہم معتبر سمجھتے ہیں، جس کو ہم اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم بیک نہیں کرتے۔ تو یہاں خدا کے طرف رخ کرنے کی بات خدا کے گھر کو ترجیح دینا، خدا کو ترجیح دینا اور یہ اس کو آنر دینا، عزت دینا اس معاملے میں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ متواتر آپ کا رابطہ خدا سے رہے جب رخ اس کی طرف ہے۔ حنا بے اولاد تھی، اس کے پاس شرمندگی ہے، اس کے پاس غم ہے، اس کے پاس رنج ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب اس نے خدا کے گھر کا رخ کیا، خدا کے گھر کا اس نے رخ کیا ہے، تو اس کی وہ پریشانی خدا نے دور کی۔ اس نے خدا کے گھر کا رخ کیا تو خدا نے حنا کے گھر کو بلیس کیا ہے۔ حنا نے خدا کے گھر کا رخ کیا ہے تو خدا نے حنا کو بلیس کیا، حنا کی شرمندگی دور کی، حنا کے آنسو پونچھ دیے، اور بے شک حنا کو بہت بڑا اس نے بیٹا دیا۔ تو نہ صرف حنا کو بہت بڑا بیٹا دیا بلکہ قوم کے لیے بہت بڑا نبی دیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ سیمول کی بات کریں تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب سیمول ملا ہے تو حنا کو بیٹا ملا ہے، قوم کو نبی ملا ہے، اور خدا کو پسندیدہ اس کا بندہ ملا ہے۔ تو یہ دیکھیں تین یہ جو ہے شخصیتیں، تینوں کو یہ شخص ملا ہے، ماں کو بیٹا ملا ہے، خدا کو اس کا بندہ ملا ہے، اور قوم کو بہت بڑا نبی ملا ہے۔ تو یہ اسی سبب سے ہوا کہ اس کا رخ جو ہے خدا کے گھر کی طرف تھا، اس کا رخ جو ہے خدا کے گھر کی طرف اور ہیکل کی طرف تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف رخ ہی نہیں تھا بلکہ وہاں اس نے اپنے آپ کو توڑا ہے، وہاں اس نے اپنے آپ کو انڈھیلا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ رو رہی ہے۔ اور جب کاہن نے اس کو دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے اس عورت نے نشہ پیا ہے۔ کہتی مالک میں وہ عورت نہیں ہوں جو نشہ پیا جس نے، بلکہ میں نے تو اپنا دل خدا کی حضوری میں انڈھیلا ہے۔ اور یقیناً خدا کے گھر کی طرف رخ کرنا اور پھر اپنا دل انڈھیلنا، اس کے قدموں میں اپنے آپ کو توڑنا۔ یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حنا نے پھر زبور نویس زبوروں کے اندر مزید فرماتا ہے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ تو یہ خدا کے گھر کو ترجیح دینے کی بات ہے، خدا کے گھر کو عزت دینے کی بات ہے، خدا کے گھر کو آنر دینے کی بات ہے، خدا کے گھر کو پریفرنس دینے کی بات ہے۔ تو آگے اس کا ایک حصہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ یہ جو سجدہ لفظ ہے یہ عربی زبان کا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سجدہ جو شخص کرتا ہے اس کو ساجد کہتے ہیں۔ ساجد اگر فیمیل ہو تو ساجدہ کہلائے گی، اور جس کو کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں، اور جس جگہ پر کیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے سجدہ۔
تو اس کے میننگ ہیں سجدہ کرنے کے کہ جس کے حضور میں آپ کر رہے ہیں آپ اس کو عظیم مان رہے ہیں اور خود کو چھوٹا بنا رہے ہیں. جس کے سامنے آپ جھکے ہیں، نیل ڈاؤن ہے، جس کے سامنے جھکے ہیں، بو ڈاؤن ہے، اس کو آپ اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، اس کو آپ عرفہ سمجھ رہے ہیں، اس کو آپ عظیم سمجھ رہے ہیں اور خود کو جھکا دیا ہے اور خود کو بینڈ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس کو مالک مان رہے ہیں، خود کو بندہ مان رہے ہیں، عاجز کر رہے ہیں اپنے آپ کو، خاکسار کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور چھوٹا بنا رہے ہیں. اور بائبل کے اندر یہ لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور انگلش نے اس کا ترجمہ زیادہ تر ورشپ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا مجوسی بھی جب وہ گئے تھے سونا اور مور اور لبان لے کے، تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا ہے. سونا بھی پیش کیا بعد میں، لبان بھی پیش کیا بعد میں اور مور بھی پیش کیا بعد میں، لیکن پہلے سجدہ کیا ہے. اور انگلش آپ ٹرانسلیشن کو چیک کریں تو وہاں پر لفظ ورشپ آپ کو ملے گا، اردو میں سجدہ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا جو تھا اس سے زیادہ قیمتی جو تھا وہ سجدہ تھا، لبان سے قیمتی سجدہ، مور سے قیمتی سجدہ. لہٰذا مجوسیوں نے سب سے پہلے جا کے کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے. اور یہاں پر زبور نویس کی بڑی خوبصورت ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی کہ پہلے اس نے رخ کیا ہے خدا کے گھر کی طرف اور پھر اس نے سجدہ کیا ہے خدا کی گھر کی طرف. آج بہت سارے لوگ ہیں ان کا رخ خدا کے گھر کی طرف نہیں ہے، توجہ خدا کے گھر کی طرف نہیں ہے، دھیان خدا کے گھر کی طرف نہیں ہے، سوچوں میں خدا کا گھر نہیں ہے. عبادت ہو رہی ہے، بندگی ہو رہی ہے اور خدا کی وہ تعریف ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، لیکن روح خدا کے گھر کی طرف نہیں ہے. سو میرے بھائی، آج کے کلام میں سے جو سیکھنے والی باتیں ہیں، پہلی بات ہمیں خدا کا روب ماننا ہے کیونکہ وہ عظیم ہے. اگر اس کو خداوند مانے پھر بھی عظیم ہے، خدا مانے پھر بھی عظیم ہے، بادشاہ مانے پھر بھی عظیم ہے. لہٰذا اس کا روب ماننا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اپنا رخ بدلنا ہے، اس کے گھر کی طرف رخ کرنا ہے اور دنیا کی طرف ہماری بیک ہو. اگر میرے بھائی میری بہن، اگر تیری بیک خدا کی طرف ہے تو رخ بدل، دنیا کی طرف بیک ہونی چاہیے، خدا کی طرف رخ ہونا چاہیے، پھر ہی تیرا سجدہ قابل قبول ہوگا. کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ کو کثرت کی برکت بخشے، آمین. مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV.